السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایسی 10 نشانیاں بتانے جا رہی ہوں، اگر یہ نشانی کسی بھی عورت میں ہوگی وہ اس دنیا کی بدترین اور لعنتی عورت ہوگی، اور جس عورت میں یہ 10 نشانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتے ہیں اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور اسی 10 نشانی میں سے سب سے پہلا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے، بے پردہ عورت گھر سے جب باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، سر ننگے یا فیس ننگا یا پوری باڈی کو نہیں ڈھکتی ہے، جو عورت بنا پردے کا گھر سے نکلتی ہے، کسی غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی ہے، تو ایسی عورت بھی لعنتی ہے اور ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں کی کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتے۔ اور نمبر 2، جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جو شوہر سے بد زبانی کرتی، بدتمیزی کرتی ہے، جو شوہر کو ناخوش رکھتی ہیں، کبھی بھی شوہر کو خوش رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی، اور جب چاہے اور شوہر سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، تو ایسی عورت بھی لعنتی ہے۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ایسی عورتوں کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی ہے یا اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے بد زبانی کرنے والی، یعنی بدتمیزی کرنے والی۔ بولنے کا کچھ بولیں گی کچھ، جب بھی بولیں گی چلا چلا کر بولیں گی، بدتمیزی سے بولیں گی، الٹا سیدھا بولیں گی، اور جب بھی بولیں گی اپنے الفاظوں میں گالی کو انکلوڈ کر کے بولیں گی، تو ایسی عورتیں بھی لعنتی ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ایسی عورتیں اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اور نمبر 4 ہے جو عورت خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتی ہے، دوسروں کو بیوقوف سمجھتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ جتنا میں عقل مند ہوں اتنا کوئی اور نہیں ہے، تو ایسی عورتیں بھی لعنتی ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کے اندر، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اس کی اعمال ضائع ہو جائے گی اور وہ جنت میں بھی کبھی نہیں جائے گی۔ تو جو سب سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھتی ہے، ہوشیار سمجھتی ہے، اور خود کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتی ہے اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتی ہے، تو ایسی عورتیں بھی لعنتی ہے، اور ایسی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ ہے کہ جو زیادہ بولتی ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جائے اکثر عورتیں زیادہ بولتی ہیں بنا بات، اگر کوئی عورتیں آ گئی تو بنا بات ہی بتیاتی رہیں گی، چاہے سامنے والے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، بس اپنی گاتی جاتی ہے۔ تو جو عورتیں بہت ہی زیادہ بولتی ہیں نا، تو اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ زیادہ بولنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور زیادہ بولنے والی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، ضرورت ہو تو ہی بولو، ادروائز خاموش رہو۔ تو جو زیادہ بولتی ہیں عورتیں، ایسی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، اور ایسی عورتیں زیادہ تر گناہ کر جاتی ہیں اپنی زبان کے ذریعے، کبھی غیبت ہو جاتا ہے، کبھی چگلی، کبھی جھوٹ، کبھی کچھ۔ تو جو عورتیں زیادہ تر خاموش رہتی ہیں وہ گناہوں سے بھی بچتی ہیں، تو لہٰذا خاموش رہیں، زیادہ بولنے سے پرہیز کریں۔ اور نمبر 6 پر ہے زیادہ سونے والی، اگر تھوڑا سا بھی ٹائم فری ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے بنا مطلب بھی، زیادہ سے زیادہ سونے والی عورتیں، یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ عورت ہے، اور یہ بھی بری عورتوں میں شمار کری جاتی ہے جو ضرورت سے زیادہ سوتی ہے، خالی وقت کو استعمال نہیں کر کے بلکہ سوتی ہیں، تو ایسی عورتیں بھی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے، کیونکہ وہ اپنے قیمتی وقت کو سونے میں سو کر گزار دیتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں، اور زیادہ سونے سے بہت طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، اس لیے جو عورتیں زیادہ سونے کی عادی ہو چکی ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ سونے سے بچائیں۔
اور نمبر 7 پر ہے کہ جب بھی وہ عورت بات کرے چلا چلا کے تیز آواز سے بات کرے، تو ایسی عورت پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور ایسی عورت بھی بری عورتوں میں شمار کری جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے، وہ جو عورت اتنی تیز تیز بات کرتی ہے جو ان کے گھر کے باہر ان کی آواز جاتی ہے، تو وہ عورت جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زور زور سے نہ بولا کرو، کیونکہ تیز تیز سے بولنا یہ گدھوں کی آواز میں سے ہے، جو کہ سب سے بدترین اور بری آواز گدھوں کی ہے۔ تو ایسی عورتیں بھی بری عورتیں میں شمار ہوتی ہیں جو تیز آواز سے بولتی ہے، چلا چلا کر باتیں کرنے والی عورت۔ اور نمبر 8 پر ہے پتلے اور تنگ کپڑے پہننے والی عورت۔ آج کل کے فیشن زمانے میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو بھی کپڑے آئے گا یا تو وہ بہت ہی ٹائٹ ہوگا یا تو وہ بہت ہی باریک ہوگا۔ آج کے فیشن کے دور میں دوپٹہ تو آنا ہی بھول گیا، اگر دوپٹے آتے بھی ہیں تو دوپٹے کی شکل میں مچھردانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ دوپٹے کم اور مچھردانیاں زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ایسے دوپٹے اوڑھنے سے گریز کریں، ایسے دوپٹے اوڑھنے سے پرہیز کریں اور ٹائٹ کپڑے پہننا بند کریں، کیونکہ ٹائٹ کپڑے پہننے والی عورتیں جہنم میں سب سے پہلے جائیں گی، اور باریک کپڑے پہننے والی عورت بھی۔ آج جو ہم یہ ٹراؤزر کے نام پر، پینٹ کے نام پر جو پہنتے ہیں اتنی ٹائٹ ٹائٹ کپڑے، اللہ کے واسطے ایسی کپڑوں سے بچیں اور اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں، اپنے بھائی اپنی بہنوں کو بھی بچائیں ٹائٹ کپڑے پہننے سے اور باریک کپڑے پہننے سے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو ٹائٹ اور پتلا کپڑا پہنتی ہے۔ اور نمبر 9 میں ہے غیبت کرنے والی اور اپنے رشتہ دار میں فوٹ ڈالنے والی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے لڑنے والی اور غیبت کرنے والی عورت۔ غیبت کرنا بہت بڑی گناہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ تو جو عورت غیبت اور قطع رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے لڑائی کرنا، جو عورت اپنے رشتہ داروں سے لڑتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں، تو ایسی عورت پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور ایسی عورتیں بھی بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اور نمبر 10 پر ہے جو اکثر عورتیں کرتی ہیں بنا بات زیادہ سے زیادہ گھومنے والی عورت۔ کبھی فری ٹائم ہوا چلو وہاں گھومتے ہیں، جب وہاں فری ٹائم ہوا چلو وہاں گھومتے ہیں، بچوں کی چھٹی ہوئی چلو وہاں گھومتے ہیں، شادی ہوئی چلو وہاں گھومتے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ وہاں گھومنے چلے وہاں گھومنے چلے۔ تو بلا وجہ زیادہ گھومنے والی عورت بھی اللہ کو بالکل ناپسند ہے، کہ گھر میں بالکل بیٹھتی ہی نہیں ہے، اسے گھومنا زیادہ پسند ہے۔ تو زیادہ گھومنے والی عورت کو بھی اللہ بری عورتوں میں شمار کرتا ہے، بنا وجہ کہ گھومتے رہنا۔ اگر اللہ نے آپ کو خالی وقت دیا ہے تو آپ اللہ کی عبادت کر کے گزار لیں، ذکر اذکار کر کے گزار لیں، بہترین علم سیکھ کے گزار لیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے گزار لیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے کر اپنی وہ وقت گزار لیں۔ اس وقت کو ڈائمنڈ کی طرح آپ بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے خالی وقت کو گھومنے میں گزار دیتی ہیں۔ تو اپنے وقت کی قدر کریں اور بلا وجہ بے ضرورت کے گھومنا پھرنا بند کر دیں، اور کبھی کبھار گھومنے جا سکتے ہیں، بالکل اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ ہمیشہ گھومنے جانا، ہمیشہ گھر میں بیٹھا ہی نہیں رہنا۔ اگر گھر میں کبھی کوئی نہیں ہے تو چلو فلاں کے یہاں چلے جاتے ہیں، چلو خالہ کے یہاں چلے جاتے ہیں، پھپھو کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ گھومنا اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔